السلام علیکم جی، ویلکم ٹو بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں وہ ہم نے حضرت سلمان علیہ السلام کے واقعے پہ بات شروع کی ہوئی تھی، تو آپ کو ان کی اسٹوری کا بتا رہے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی جو قاعدہ پراپر مینشن کی گئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی ویڈیوز میں کسی قسم کی اسٹوری کو نہیں کریٹ کرتے کسی بھی پیغمبر پہ، اور کوشش کی جاتی ہے جس طرح ہمارے پاس نالج ہے، جس طرح ہم اس کو ریڈ کریں اسی طرح تک پہنچایا جائے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ نالج جو ہوتا ہے جتنا بھی مستند ہونا چاہیے، اور بے شک جیسا بھی ہو آپ تک پہنچے، اور آپ کے اگر کانوں سے نکل کے وہ دل تک پہنچتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاری ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں سے تبدیلی آتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں تک جائے گی، اور کسی ایک نے بھی عمل کیا اس کے اپنے گزرے ہوئے پیغمبران جو پرانے تھے مختلف قوموں پہ آئے ان کے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی زبان سے بولتے رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم لے کے آتے رہے۔ یہ تو ان کی قومیں تھی جو اتنی تھی کہ جو ان کی باتیں نہیں سنتی تھی، جس کی وجہ سے تو برباد ہوتی رہی۔ تو وہ ہے اللہ کے الفاظ ہیں، تو اگر آج بھی ہم اس پہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں فرما دیتا ہے۔ تو آپ کو بتانے کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے سیم ٹو سیم، کہ آپ اس واقعات کو سنیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کی سبسکرپشن سے ہمیں بہت سا حوصلہ ملتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، جہاں سے وہ سلسلہ ہم نے ڈسکنیکٹ کیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کی سٹوری میں، تو وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سلمان کے علیہ السلام کے شکریہ کے انداز بیان کو نقل کیا، اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ سلمان علیہ السلام کی یہ عظیم شان نعمت تھی جس کا نشان معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور بلا شبہ پرندوں کی بولیاں انسان ناطق کی گفتگو کی طرح سمجھتے تھے، اور یقیناً ان کا یہ علم اسباب دنیاوی سے بالا تر اور خاص قوانین قدرت کے فضان کا نتیجہ تھا۔ لہذا عقل اس بارے میں صرف یہیں تک جا سکتی ہے کہ اس کے نزدیک یہ محال بات نہیں ہے، کیونکہ لغت اور عقل دونوں کے لحاظ سے ناطق کے لیے صرف صوت کا ہونا کافی ہے۔ اس کے لیے انسانوں کی طرح کی گویائی کی ضروری نہیں۔ چرند پرند کی بولیاں اس میں صورت اور نشیب و افراد دونوں موجود ہے۔ پس منطق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو خدا کو نشان کرنا چاہیے جو ان جیسی پاک ہستیوں کے لیے مخصوص ہے، عام علم تدوین سے جدا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کا بطور نشان کا تعاون، البتہ اس کی تفسیر میں فرق یہ ہے کہ قاضی بیضاوی کے نزدیک حیوانات کی بولیاں مختلف کیفیات کی صورت میں تخیل کی مدد سے سمجھی جاتی ہیں، اور اس کا یقینی درجہ کسب کے ذریعے نہیں بلکہ محبت الہی کے ذریعے ہوتا ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کا اثر تھا۔ ہمارے نزدیک دونوں بلبلائے اعظم پیغمبر ان کی بولیاں اس طرح سنتے تھے جس طرح انسانوں کی گفتگو، خواہ اس کے لیے صرف ایک معجزہ تھا جو ان کے ہاتھ میں دکھلائے گا۔ عام طور پر ان کی بولیاں محض مختلف کیفیات صورت سے پہچانی جاتی ہیں، خواہ یہ ہو کہ حقیقتاً ان کی صورت بھی ناطق ایسا درجہ رکھتی ہے جسے وہ صاف صاف ایک دوسرے کو اپنا مطلب سمجھاتے اور سمجھتے تھے، لیکن وہ انسانی ناطق سے بہت کمزور درجے کا ہے۔ حضرت سلیمان اور ہدہد کے مکالمے کو جس انداز میں قرآن نے بیان کیا وہ بہترین توجہ کے لائق ہے جی۔ حضرت سلمان کی نبوت عیسیٰ کے خصوصی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دی، وہ ان کے زیر فرمان کر دی گئی۔ چنانچہ حضرت سلمان جب چاہتے تو صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کی مقدار سفر کر لیتے تھے۔ قرآن پاک نے حضرت سلمان کو اس شرط کے متعلق 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ ہوا کو سلمان کے حق میں مسخر کر دیا ہے، دوسری یہ کہ ہوا ان کے حکم کے اس حد تابع تھی کہ شدید تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت آسان ہو جاتی تھی۔ تیسری بات یہ کہ یہ نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز روی کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلمان کا صبح شام کا جدا جدا سفر ایک شاہسوار کے مسلسل ایک ماہ کے رفتار مسافت کے مساوی ہوتا تھا۔ گویا تخت سلمان علیہ السلام انجن اور مشین جیسے تھے جیسے اسباب ذائقہ تھے۔ واللہ تعالیٰ صرف خدائے تعالیٰ کے حکم سے یہ ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز مکسب روی کے ساتھ ہوا کے کندھے پہ اڑا چلا جاتا ہے۔ ایک فطرت پرست انسان کی نگاہ میں یہ بات بہت کھٹکتی ہے، مگر ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جبکہ عقل و فکر کے نزدیک یہ مسلمات میں سے ہے کہ انسان کے قواعد فکری عملی کے درمیان اس درجہ تفاوت ہے کہ ایک شخص جس شے کو بھی اپنی عقل سے کرتا ہے اس کا کرنا آسان سمجھتا ہے، اور دوسرا شخص اسی شے کو ناممکن مال یقین کرتا ہے۔ تو اسی اصول پر ان کو یہ تسلیم کرنے میں کیوں انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عام قوانین و قدرت کے پیش نظر کائنات کی ایک شے کو اسباب کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا، اس طرح کچھ خاص قوانین قدرت اور نوامیس فطرت بھی ہیں جو ایسے امور کے لیے مخصوص ہیں، جیسے کہ امر زیر بحث نفوس قدسیہ انبیاء علیہ السلام کو ان کا اسی طرح یقینی علم حاصل ہوتا ہے جس طرح اسباب کے ذریعے مسببات کا وجود کا علم اور عام عقل کو حاصل ہے، اور موجودہ دنیاوی علوم کی دسترس اس علم تک نہیں۔ لہذا جب ایسے امور کے وقوع کی اطلاع علم الیقین یعنی وحی الہیہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے تو محض ظن تخمین اور عقل کے استباد کی وجہ سے یہ ایک حقیقت ثابتہ کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے۔
اگر ہم کو ایک شے کا علم نہیں تو یہ کیسے لازم آ جاتا ہے کہ وہ شے حقیقتاً بھی موجود نہیں ہے؟ لہٰذا یہی بات ہے کہ واقعہ تصویر ریا اور مسافت رفتار کو بغیر کسی تعویل کے صحیح تسلیم کیا جائے۔ البتہ اس مقام پر تخت سلیمان اور حضرت سلیمان کے صبح شام کے سفر کے متعلق جو تفصیلات سیرتوں کی کتاب میں ٹھیک ہے اور تفسیروں میں منقول ہیں وہ سب اسرائیلیات کا ذخیرہ ہیں، یعنی وہ اللہ تعالی تفصیلات ہیں، اور تعجب ہے کہ ابن کثیر جیسے محقق کے اس جگہ پر وہ بھی ان روایات کو اس طرح نقل فرما رہے ہیں گویا ان کے نزدیک مسلمات میں سے ہیں، حالانکہ تاریخی اعتبار سے ان پر بہت سے صحیح اشکالات وارد ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس کے متعلق صرف اس قدر بیان کیا ہے کہ مسخر کر دیا سلیمان کے لیے تیز و تند ہوا کو، اور اس کے حکم سے زمین پر چلتی تھی جس کو ہم نے برکت دی، اور ہم ہر شے کے جاننے والے ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ کے لیے مسخر کر دیا ہوا کو جس کو صبح کو 1 مہینے کی مسافت سے طے کرتی ہے، شام کو 1 مہینے کی مسافت، اور مسخر کر دیا ہم نے اس کو سلیمان کے لیے ہوا کو چلتی ہے اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک اور بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب بھی نہیں ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے زیر نگی صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرمانبردار تھے۔ یہ سب حضرت سلیمان کے حکمانہ اقدار کے تابع و زیر حکم تھے۔ بعض ملحدہ نے انکار معجزہ اور انکار جن کے شوق میں ان جیسے دیگر مقامات کی طرح یہاں بھی عجیب مذاقہ خیز باتیں کی۔ کہتے ہیں کہ جن سے مراد ایک ایسی قوم ہے جو اس زمانے میں بہت کبھی عقل و دیو پیکر تھی اور سلیمان کے علاوہ کسی کے قابو میں نہ آتی تھی، اور تسخیر حیوانات میں کے متعلق کہتے ہیں قرآن میں اس سلسلے کا ذکر صرف ہدہد سے متعلق ہے۔ یہاں ہدہد پرندہ مراد نہیں بلکہ ایک شخص کا نام ہدہد تھا جو پانی کی تفتیش پر مقرر تھا، اور زمانہ طویل سے لوگوں میں رسم چلی آ رہی تھی کہ وہ اپنی اولاد کے نام پر ان حیوانات کے نام رکھتے تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے۔ چنانچہ آج اس کو ایک مستقل علم کی حیثیت دی گئی ہے جو ٹوٹیزم کے نام سے موسوم ہے۔ اس قسم کی رقیق طویل کرنے والے یا تو جذب الحاد میں قصداً تعریف کے لیے جرأت بیجا کہ مرتکب ہوتے ہیں، اور یا قرآن پاک کی تعلیم سے ناشنا ہونے کے باوجود دعوی بے دلیل پر اصرار کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے جن کے متعلق جگہ جگہ بصارت سے یہ اعلان کیا کہ وہ بھی انسانوں سے جدا خدا کی ایک مخلوق ہے، چنانچہ ہم تفصیل کے ساتھ قصص القرآن میں یعنی کہ اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ صرف اس کے بارے میں ایک آیت ہے جو اسے قول و فیصل کا حکم رکھتی ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ خدا کے اطاعت گزار ثابت ہوں۔ اس آیت میں جن کو انسان سے جدا مخلوق ظاہر کر کے دونوں کی تخلیق کی حکمت بیان کی گئی ہے، لہذا اس آیت کو پیش نظر رکھنے کے بعد یہ کہنا کہ جن انسانوں میں سے ایک کبھی عقل قوم کا نام ہے جہالت ہے، یہ علم نہیں ہے۔ تو اس واقعے کو جی آگے انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے، تو آج کی ایپیسوڈ کو یہاں سے اینڈ کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہوتی جا رہی ہے، 8 منٹ سے زیادہ لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اگر بنا دی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ کم سے کم بنائیں کہ جس کو ہم ایزیلی دیکھ سکیں، تو اس لیے ہم اپنے کوشش کرتے ہیں کہ اس سلسلے کو آگے اس طرح بڑھایا کریں کہ ایپیسوڈ کے ساتھ لے کے آگے چلیں۔ تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جی، اللہ حافظ۔